یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی اور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو انسان کے لیے کیسے مسخر کیا؟ یعنی ذرا اس کی وضاحت کی جائے تو خالق کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو مسخر کیا انسان کے لیے، زمین کو مسخر کیا انسان کے لیے، سورج کو مسخر کیا انسان کے لیے، ستاروں کو مسخر کیا انسان کے لیے، ہوا کو مسخر کیا انسان کے لیے، چاند کو مسخر کیا انسان کے لیے، یہ پہاڑوں کو مسخر کیا انسان کے لیے، یہ درختوں کو مسخر کیا انسان کے لیے، حیوانوں کو مسخر کیا انسان کے لیے، پوری کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ہم نے انسان کو کچھ ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں عطا کی ہیں. اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ منیر، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا پہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات میں. کل کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے ہدایت کیوں دی ہے اور ہدایت کا مقصد کیا ہے. لیکن اسی تقریر کے ساتھ اس آیت کی ذیل میں دوسری بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں. اسی تقریر کے ساتھ اس نئی تقریر کو اس کے ساتھ متصل کرنے کے لیے میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ خالق نے انسان کو ہدایت دی ہے اور یہ کہہ کر ہدایت کا پابند بنایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انسان کا یہ ناقص گمان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا یہ انسان تکبر کرتا ہے، جو مرضی کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ ہماری کیا بارگاہ میں نہیں آنا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے ایک دن نہ ایک دن آنا ضرور ہے پروردگار کی بارگاہ میں. لیکن اب میں یہی کہوں گا کہ اب انسان ہے سفر کی کیفیت میں. انسان چلا تھا کہاں سے؟ عالم ارواح سے چلا تھا، پہنچا ہے عالم دنیا میں، پھر عالم دنیا میں سے جائے گا عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے پلٹے گا عالم قیامت میں. بس انسان جو ہے سفر کی کیفیت میں ہے. اب دوبارہ ان دونوں جملوں کو دوبارہ سننا تو پھر سمجھ آئے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یہی کہنا چاہتا ہوں انسان چلا تھا، انسان کا سفر کا آغاز دیکھنا ہے. انسان کہاں سے چلا ہے؟ چلا ہے عالم ارواح، پہنچا ہے عالم دنیا میں، پھر ادھر سے جائے گا عالم دنیا سے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے پلٹے گا کہاں؟ عالم قیامت میں. بس یہ جو سفر انسان نے کرنا ہے نا، اسی کا نام ہے صراط مستقیم. اس کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. بس اب سفر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سفر یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق سفر کرتا ہے،
अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, जो मर्जी खाता रहे पीता रहे, जो मर्जी करता रहे, अगर अपनी मर्जी के मुताबिक सफ़र करे तो इसी का नाम बेमकसदियत है, बेमकसद सफ़र है। अगर वो अपनी मर्जी नहीं उस परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक सफ़र करे, इसी का नाम दीन है। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आयतों से परेशान नहीं होना, इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यसरे में आयतें ज़्यादा ही पढ़ी जाएँ, इसलिए क्योंकि मिंबर पे कुरान से हैं कि जो बयान की जाए, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसके ज़बर और ज़ेर में शक करने वाला काफिर हो सकता है। और अगर रिवायत पढ़ेंगे तो कहेंगे ये ज़ईफ़ रिवायत है, ये फ़लाँ है, लेकिन कुरान के बारे में कोई फतवा नहीं दे सकता। इसलिए कुरान के आयतें आज लेके आया हूँ, वही आपकी खिदमत में हदिया मैं करना चाहता हूँ। अगर आपकी तवज्जो है, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो एक खूबसूरत सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसी का नाम क्या है? दीन है। आप ज़रा समझो कि दीन क्या है। इंसान को अपनी मर्जी परवरदिगार चलेगी और अपनी मर्जी से या अपनी ना मर्जी से खा सकता है ना पी सकता है, बल्कि उसकी मर्जी के मुताबिक नमाज भी उसकी मर्जी के मुताबिक पढ़ेगा। और ये सारे अहकाम जो हैं अगर उसकी मर्जी के मुताबिक इंजाम देगा तो ये क्या होगा? दीन होगा। अब समझो कि दीन क्या है। दीन के बारे में यही कहना चाहता हूँ, दीन यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके का नाम है। दीन ऐसा कानून जिस पे इंसान उठे और बैठे, इसका नाम क्या है? दीन है। लेकिन ज़रा कुरान की रोशनी में मैं बताना चाहता हूँ कि ये दीन क्या है। से लफ्ज़ इस दीन के लिए इस्तेमाल किए हैं, कितने प्यारे प्यारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। यही तो कहना चाहता हूँ। सूरह बकरा में आवाज़ दी, इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमने इस दीन को मुस्तफ़ा बनाया है। पहला जुमला, इस दीन को मुस्तफ़ा बनाया है, इसका मतलब क्या है कि यह दीन हमारा मुस्तफ़ा है। अब इंसान को मुसलमान करना चाहिए क्योंकि यह दीन हमारा मुस्तफ़ा है। पहला कलमा क्यों? इस कलमा कि खुदा ने कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं दीन के लिए। पहला क्या कहा है कि यह दीन मुस्तफ़ा है। और इसके बाद दूसरी आयत भी सुनने, इसमें बहुत खूबसूरत खुदा ने कलमा एक इस्तेमाल किया है दीन के लिए। खालिक ने अगर ये दीन मुर्तज़ा भी है, यही दीन मुर्तज़ा भी है। दो कलमे हो गए। पहला जुमला क्या कहा? ये दीन मुस्तफ़ा है। दूसरा जुमला ये दीन मुर्तज़ा है। अब दो जुमले सूरह रूम में खालिक ने दीन के लिए इस्तेमाल किए हैं। एक जुमले उस जुमले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि कुरान की अगर इंसान कुरान में गौर करे, यही तो कहना चाहता हूँ कि कुरान रटने का नाम नहीं है। खुदा ने ये नहीं कहा कि फ़कत ज़बान से तेज़ तेज़ पढ़ना है, रटे का नाम नहीं है, बल्कि इसकी तफसीर को भी समझो, इसके माने को भी समझो, इसको समझो ये कहना क्या चाहता है। यही जब इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको लुत्फ ज़रूर मिलेगा। फतरन नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर नास ला यालमून। खालिक फरमाता है कि यही दीन, ये अजीब जुमला है कि खालिक पूरी इंसानियत को ये पैगाम दे रहा है कि आए इंसानों, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को दीन हनीफ के सामने अपने सर को झुका दो, यानी तस्लीम कर लो। दीन हनीफ, हनीफ यानी सीधा, जिसमें टेढ़ापन ना हो, जिसमें कजी ना हो। ये तीन जुमले हो गए। पहला जुमला दीन मुस्तफ़ा है, दूसरा दीन मुर्तज़ा है, तीसरा हनीफ जिसमें टेढ़ापन ना हो, जिसमें कजी ना हो। और यही इसके बाद खल होने ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, मजबूत तरीन दीन है। क़य्यिम यानी मजबूत, जिसमें कमज़ोरी ना हो, जिसमें कमज़ोरी ना हो। ये चार जुमले आ गए। पहला कलमा क्या किया? कितने प्यारे प्यारे लफ्ज़ खुदा ने दीन के लिए इस्तेमाल किए। दीन मुस्तफ़ा है, दीन मुर्तज़ा है, दीन हनीफ है, दीन क़य्यिम है। और इसके बाद खालिक ने सूरह हुवल्लज़ी अरसला व दीनिल हक़, यही दीन हक़ भी है। हक़ का मतलब क्या है? जिस दीन क्या है? हक़ है, जिसमें बातिल का गुज़र ना हो,
یہ 5 لفظ ہو گئے. پہلا لفظ مرتضیٰ، مصطفیٰ، حنیف، قیم. اس کے بعد کیا کہا؟ حق ہے. کتنے پیارے پیارے لفظ خالق نے استعمال کیے ہیں. خالق پھر فرماتا ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اس جملے پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ واسب ہے. واسب کا معنی ہے مسلسل، واسب کا معنی ہے دائمی، واسب کا معنی ہے جو مسلسل جا رہا ہو، اس میں رکاوٹ نہ ہو، وہ مسلسل جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ دین واسب ہے. اس کے بعد کیا؟ یہ 6 کلمے ہو گئے. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین کیا ہے؟ حق ہے، دین واسب ہے. اور ایک کلمہ خالق نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین خالص. اللہ کا دین خالص ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ خالص ہے. خالص کا مطلب کیا ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو. اب ذرا ان کلموں کے ترجمے کو دیکھنا، کیا کہنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ دین مصطفیٰ ہے، یعنی پس خدا کا معنی، اس لفظ کے معنی کو سمجھنا ہے کہ خدا نے کون سا کیوں لفظ استعمال کیا ہے کہ دین مصطفیٰ ہے. یعنی مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا دین، جس چنا ہوا دین. مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ، دین مرتضیٰ ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ مرتضیٰ کا معنی ہے پسندیدہ دین. اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ حنیف ہے، دین کا حنیف. حنیف کا معنی کیا ہے؟ سیدھا دین جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ دین کیا ہے؟ قیم، جو کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ مضبوط ہو، جس میں کمزوری نہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا دین حق ہے، جس میں باطل کا گزر نہ ہو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ دین واسب ہے، یعنی مسلسل ہے، دائمی ہے، جس میں جانے میں رکاوٹ نہ ہو. اس کے بعد کیا خالق نے فرمایا؟ یہ دین کیا ہے؟ خالص ہے، جس میں ملاوٹ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر. اب میں یہی کہوں گا، کیونکہ میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، پورے قرآن میں اگر دیکھا جائے تو خالق نے تنہا لفظ دین استعمال بھی نہیں کیا. جب بھی استعمال کرتا ہے دین کا لفظ، اس دین کے لفظوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دین لفظ کے ساتھ بہت سارے الفاظ لگاتا ہے. کہیں کہتا ہے کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، کہیں کہتا ہے کہ یہ مرتضیٰ، یہ حنیف ہے، یہ دین حق ہے، یہ دین واسب ہے، یہ دین کیا ہے؟ یہ خالص ہے. لفظ استعمال کیے ہیں، کیوں؟ اس لیے خالق نے آواز دی لکم دینکم ولی دین. اس لیے کہ کافر کو بے دین نہ سمجھنا، بل وہ بھی ایک دین رکھتا ہے. اب میں یہی کہوں گا، بہت سارے ممبروں پہ خصوصاً پاکستان میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کبھی کوئی ملا حضرات جو ہوتے ہیں بی فاطمہ زہرا کی توہین کرتے ہیں، کبھی مولا علی کی توہین کرتے ہیں، کبھی امام حسین کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی معصوم کی توہین کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی کے بارے میں یہ کیا ہے؟ ہم جیسا ہے، جو اس کی توہین کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی جو ہے اتحادی غلطی کر سکتا ہے. میں ان ملا کو کہنا چاہتا ہوں ان کے دین سے پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ لکم دینکم ولی دین. کافر بھی دین رکھتا ہے. یہی تو وجہ ہے جو اب ممبر پہ بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر یہ ملا حضرات اپنے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے دین کے مشرع ہیں، ہم اصلاح کرنے والے دین کے ہیں، یہ بڑا دعویٰ کرنے والے ہیں. ان کے دین سے دھوکہ مت کھانا، اس لیے کہ ان سے پہلے پوچھنا کہ مصطفیٰ کے دین پہ رہتے ہو یا ابو جہل کے دین پہ رہتے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر. یہ نہیں ہے، یہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ان کو. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ذرا پوچھنا ان لوگوں سے کہ میرے مصطفیٰ کے دین پہ ہو یا ابو جہل کے دین پہ ہو. یہی کہنا چاہتا ہوں. ابھی دوسرا سوال خدا سے پوچھنا چاہتا ہوں. آئے پروردگار، آئے میرے رحیم رب، آئے مجھے رزق دینے والی ذات، آئے ہوا کو چلانے والی ذات، آئے علی کو پیدا کرنے والی ذات، آئے جنوں کو پیدا کرنے، آئے زمین کو بنانے والی ذات، آئے آسمان کو بنانے والی ذات، آئے آسمان سے بارش برسانے والی ذات، آئے مجھے رزق دینے والی ذات، آئے موت دینے والی ذات، آئے قیوم ذات. پروردگار، میرا سوال یہ ہے، اس دین کے ساتھ الفاظ لگا کر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پہچان کروانا چاہتے ہیں؟ آواز ہی آئے بندہ خدا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے ساتھ الفاظ لگا کر میں وارث دین کی پہچان کروانا چاہتا ہوں. آپ ذرا ان الفاظوں کو دیکھنا تو پھر آپ کو وارث دین بھی سمجھ میں آ جائے گا. دین کیا ہے؟ دین ہے حنیف. حنیف کا معنی ہے سیدھا، حنیف کا معنی ہے جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، حنیف کا معنی کیا ہے؟ جس میں کجی نہ ہو. اگر دین حنیف ہے تو خالق نے اس لفظ کے ذریعے وارث دین کا تعارف کرا دیا. اگر دین تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، وہ بھی وارث دین نہیں ہوگا جو پہلے دن ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا.
ऐसा दीन का वारिस नहीं होगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे असहाब थे जो अभी बहुत बड़े इमाम बने हुए हैं लोगों के, लेकिन अगर इस्लाम से पहले उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उलमा ने लिखा है कि उनकी तारीख़ ने खुद अहले सुन्नत की तारीख़ ने लिखा है कि वो पहले बुत बनाते थे, वो खजूर के बुत बनाते थे। जब वो सफ़र पे जाते अगर भूख लगती थी तो वो खुदा का, कोई बंदा क्या कहता, खुदा के हाथ को तोड़ के खा लेता था। ये हैं वारिस दीन, इनसे लेंगे दीन, अगर इनसे दीन लेंगे तो फतवा वही होएगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग पैदा होंगे। मेरा नबी आया था, इस आज मजलिस का यही पैगाम हूँ, मेरा नबी आया था काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए, ये मुल्ला मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए आया है। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की जात पर, अल्लाह। समझो कि दूसरा लफ्ज़ क्या कहा कि दीन क्या है, कय्यम है। दीन का माना क्या है, जिसमें मजबूत है, जिसमें कमज़ोरी ना हो। इस लफ्ज़ भी तवज्जो कहूँगा कि इस दीन का मतलब क्या है। खालिक ने इस लफ्ज़ के ज़रिए बहुत अच्छा तारुफ करवाया है। मजबूत तरीन दीन है, इसमें कमज़ोरी नहीं है। बस यही तो वजह है, खालिक ने बता दिया। अब वारिस दीन इतना भी कमज़ोर नहीं होगा कि मैदान जंग में एक झटके भाग रहा हो जैसे बकरियां भागती हैं, वो वारिस दीन नहीं होगा। वारिस दीन के लिए मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि वारिस अगर दीन कमज़ोर होगा तो फिर दीन कहाँ से फैलेगा। तो फिर तो काफिर तो उन पे हमला कर करके पता नहीं क्या क्या कर देंगे। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरा लफ्ज़ ये है, और तीसरा लफ्ज़ खालिक ने क्या फरमाया कि दीन क्या है। इस दीन के लफ्ज़ों को ज़रा देखना, ये दीन मेरा मुस्तफ़ा है। इसका मतलब क्या है, आए परवरदिगार तू क्या कहना चाहता है। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, कुरान की रोशनी में इनको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों को, ये दीन मेरा मुस्तफ़ा है। तो बस इस दीन का तारुफ करवा दिया कि अगर दीन मुस्तफ़ा है तो जो वारिस दीन होगा वो कभी पूरी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा की नाफरमानी नहीं करेगा। जो नबी की नाफरमानी करेगा वो वारिस दीन नहीं हो सकता। वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन नबी की नज़रों में, कुरान की नज़रों में वो क्या है, वारिस दीन नहीं हो सकता। और इसके बाद क्या जुमला फरमाया कि दीन मुस्तफ़ा के बाद क्या है, दीन मुर्तज़ा है। अगर दीन मुस्तफ़ा तो कभी जो वारिस दीन होगा वो मुस्तफ़ा की नाफरमानी नहीं करेगा। यही दीन मुर्तज़ा है तो कभी वारिस दीन मुर्तज़ा से बैयत नहीं मांगेगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा के बाद मुर्तज़ा जो हैं वो ख़ुद नफ्स रसूल हैं, और किसी आम बंदे की जुरत भी नहीं है कि वो हुज्जत खुदा से बैयत का तकाजा करे। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अभी 2-3 लफ्ज़ रहते हैं जिसको मैंने आखिर के लिए रखा हुआ था। यह दीन क्या है, हक है, जिसमें बातिल का गुज़र नहीं है। बस इस लफ्ज़ के ज़रिए खालिक ने बहुत कमाल का पैगाम दिया कि दीन क्या है, क्या है, हक है, इसमें बातिल का गुज़र नहीं है। बस वारिस दीन जो होगा भी पूरी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए बातिल की कैद में नहीं होगा। 40 साल बुतों को सजदा करना बहुत दूर है, बुतों को बनाना बहुत दूर है, कि वारिस दीन कभी बातिल की कैद में नहीं होगा। और इसके बाद ये 2 जुमले हैं, इनके लिए तो मैं खुसूसन कहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, इस जुमले को खुसूसन देखना। खालिक ने फरमाया ये दीन क्या है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ये अल्लाह का दीन खालिस है, इसमें मिलावट नहीं है। बस अगर दीन खालिस है, इस लफ्ज़ के ज़रिए इनका पहचान करवाई, दीन खालिस है तो वारिस दीन भी खालिस होगा। उसके शजरे में मिलावट नहीं होगी, उसका शजरा पाक होगा, उसके शजरे में मिलावट नहीं होगी। ये आखिरी जुमला ये उनके लिए मैं हदिया कर रहा हूँ जो जमकरान जाते रहते हैं, उनके लिए मैं हदिया कर रहा हूँ जो इमाम ज़मान की हर वक्त दुआएं मांगते रहते हैं और नमाज में ख़ुसूसन दुआएं मांगते हैं, जो इमाम ज़माना के नाम पे खड़े हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम इमाम ज़माना के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये उनके लिए जुमला है कि दीन का क्या है, दीन वासिब है, मुसलसल है, दायमी है, ये दीन क़यामत तक जाएगा। बस खालिक ने इस लफ्ज़ के ज़रिए खालिक ने तारुफ करवाया दीन का। अगर दीन वासिब है, मुसलसल है, क़यामत तक जाएगा तो वारिस दीन भी क़यामत तक जाएगा, मुसलसल होगा, इसलिए कि वो किसी और की शक्ल में नहीं। आज इमाम ज़माना की शक्ल में क़यामत तक इमाम ज़माना रह गए। जब तक पहले इमाम का ज़हूर नहीं होगा, इतने तक क़यामत नहीं वाक़ई हो सकती।
یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا دین کو سمجھے، کتنے خوبصورت لفظ استعمال کیے خالق نے دین کے لیے. بس محمد کی ذات پر اللہ محمد آل محمد. اب چاہے نبی ہوں چاہے امام ہوں، جو بھی آئے گا آپ کی ہدایت کے لیے، وہ تمہارے گھٹنوں کی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تمہارے ہاتھوں کی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ کیا کرنے کے لیے آئیں گے؟ وہ عقلوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے. نبی کا کام کیا ہے؟ عقلوں کو ہدایت کرنے کے لیے. بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جو عقلوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے وہ کم از کم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان ہوں گے یا نہیں؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یحییٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت زکریا اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت یوسف اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، حضرت یعقوب اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان. بس 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی ہیں یہ سارے اپنے اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان ہیں. بل میرے نبی کا مقام یہ ہے، ہر زمانے کے کیا اپنے زمانے کے عقل مند ترین، لیکن میرا نبی ہر زمانے کا، ہر زمین کا عقل مند ترین انسان ہے. اب تو میں آیا ہوں، دو جملے کہنا چاہتا ہوں، شان مصطفیٰ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مقام مصطفیٰ کیا ہے یہی تو کہنا چاہتا ہوں. اگر مقام میں وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. پہلی چیز کیا ہے؟ اوپر سے خدا سمجھ میں آ جائے گا، نیچے سے علی سمجھ میں آ جائے گا. ذرا مصطفیٰ کو سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کیا ہیں. ذرا پلٹیے سورہ جمعہ میں خالق نے کیا شان بیان کی ہے اپنے نبی کی. یسبح للہ ما فی السماء فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خالق یہی کہنا چاہتا ہے کہ پوری کائنات یسبح لما فی السماوات وما فی الارض، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میری بندگی کر رہا ہے، میری تسبیح کر رہا ہے. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ خدا کی بے عیبی کی گواہی دے رہا ہے. اور وہ خالق کون ہے؟ اے پروردگار تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ملک. ملک کا معنی خالق کیا ہے؟ بادشاہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ قدوس ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے. تیسرا لفظ کیا؟ عزیز ہے، یعنی حکومت والا ہے، طاقت والا ہے، کمزور نہیں ہے خالق. چوتھا لفظ استعمال کیا؟ حکیم ہے پروردگار، یعنی جو کام کرتا ہے کے بغیر نہیں کرتا، اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا کہ اس لفظ کے ذرا هو الذی قرآن میں بہت مقام پہ بہت تکرار ہوا لفظ ہے. هو الذی بعث، ابھی پہلے میں نے آیت پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ ہے اللہ جس نے ترجمے کو غور سے سننا ہے کہ وہ ہے اللہ جس نے امیین میں سے یعنی مکے والوں میں سے ایسا رسول بھیجا. میرے مصطفیٰ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تعارف ہے یا میرے نبی کا تعارف ہے؟ خدا کی قسم یہی منبر پہ اس میں وہ ہے اللہ جس نے نبی اپنے محمد جیسا نبی بھیجا. اس میں میرے نبی کا تعارف نہیں ہے، اس میں بلکہ خدا کا تعارف ہے. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میرے نبی کے وسیلے سے خدا کا تعارف ہے. اب یہی کہنا چاہتا ہوں، رسم دنیا یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے بچہ بیٹھا ہو، ابھی خدا کیا ہے؟ بڑا ہے، میرا نبی چھوٹا ہے. اب ہمیشہ کی رسم دنیا یہ ہے کہ انسان کا جب تعارف کرایا جاتا ہے، ہمیشہ چھوٹے کا بڑے کا تعارف نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے کرایا جاتا ہے. بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے نہیں کرایا جاتا. کیوں؟ یہ عقل کے خلاف ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جملہ یہی میں کہوں گا کہ یہاں کیا ہے؟ خدا بڑا ہے. یہی خدا اپنا تعارف بڑا ہو کر مصطفیٰ کے ذریعے کرا رہا ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہی ہے جملہ. آپ یہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس جملے کو اگر برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا کہ اگر میرے مصطفیٰ کی معرفت قابل فخر، اگر خدا کی نظر میں میرا نبی قابل فخر نہ ہوتا تو خدا نبی کے ذریعے نہ کرواتا. اب یہی تو کہوں گا، اگر نبی کی نظر میں فاطمہ زہرا قابل فخر نہ، خدا حدیث قصہ میں فاطمہ زہرا کے ذریعے نبی کا تعارف نہ کرواتا. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا.
यही तो मैं कहूँगा। अब यही मेरा जुमला है कि ये शान जब आयत ततहीर आई, इस आयत ततहीर के नीचे कितने लोग थे, यही बताना चाहता हूँ कि पंचतन पाक थे। खालिक फरमा रहा है कि इस आयत के, इस चादर के नीचे क्या है, एक फातिमा ज़हरा है और उसका बाप है, उसका शौहर है और उसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। कौन कौन से हैं? हसन और हुसैन। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना पंचतन पाक में से, सिर्फ 2 बेटे हैं इसके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अरबी पूरी दुनिया की दूसरी ज़बानों में तस्निया का सीगा नहीं है, लेकिन अरबी ज़बान वाहिद है जिसमें तस्निया का सीगा है, जम्मा का अलहदा है, तस्निया का अलहदा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो मेरा सवाल ये है कि अरबी में इब्न को इब्न कहते हैं बेटे को, इब्नान यानी 2 बेटे, यानी जमा के लिए क्या होगा? बनून या बनूहा। जबकि आयत ततहीर के बाद चादर के नीचे 2 बेटे हैं, लफ्ज़ इब्नान आना चाहिए था, बनूहा नहीं आना चाहिए था। खालिक ने जमा क्यों रखा? सीगा रख के बता दिया। यही तो कहना चाहता हूँ कि बनूहा इसलिए रखा जहाँ तक नस्ल ज़हरा में इमामत जाए, सहारत तहारत साथ साथ जाए। अगर लफ्ज़ इब्नान आता तो तहारत हसनैन पे ख़त्म हो जाती, इसलिए बनूहा रखा, जम्मा का सीगा रखा, जहाँ तक फातिमा ज़हरा की नस्ल में इमामत जाए और तहारत साथ साथ जाए। सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा समझो, मेरे नबी को समझो, नबी की अज़मत क्या है। यही तो कहना चाहता हूँ, मेरे नबी की अज़मत, नबी का काम क्या है। मेरे नबी के 4 फरीज़े हैं। मेरे नबी के कितने फरीज़े हैं? 4 फरीज़े हैं। पहला फरीज़ा मेरे नबी का ये है, एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नबी के फरीज़े हैं 4। पहला काम मेरे नबी का ये है कि यतलू अलैहिम, वो क्या करेगा? तिलावत करेगा। और दूसरा काम ये है मेरे नबी का व युज़क्कीहिम, वो तज़किया नफ्स करेगा। और तीसरा काम ये है व युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो क्या करेगा? किताब की तालीम देगा। और चौथा काम क्या है? वो हिकमत की तालीम देगा। मेरे नबी के ये 4 फरीज़े हैं। वो है तुम हो तिलावत, वो है तज़किया हो, तज़किया नफ्स करवाने वाले, वो क्या है? हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हो हिकमत की तालीम लेने वाले। वो मुस्तफ़ा क्या है? वो किताब की तालीम देने वाला, तुम हो किताब की तालीम लेने वाले। यही तो कहना चाहता हूँ, ना वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। यही तो कहना चाहता हूँ, ज़रा नबी की शान को समझो, मेरा नबी है क्या, नबी की अज़मत क्या है। और खालिक ने यही तो बताया है अपने नबी की शान, व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन व जेना बेका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। परवरदिगार फरमाता है कि हमने उस वक्त को याद करो कि हम क़यामत के दिन सारे नबियों को अपने अपनी उम्मत पे गवाह मुस्तफ़ा, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हज़रत आदम को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे, नूह को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे, हज़रत ईसा को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे, हज़रत इब्राहीम को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे, हज़रत मूसा को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे। यानी 1,24,000 पैगम्बर अपनी अपनी उम्मत पे गवाह बन के आएंगे। लेकिन आए मुस्तफ़ा, ये तेरी शान ये नहीं है कि आपको हम गवाह बनाएंगे, लेकिन ये तेरी शान नहीं है, पर तेरी शान ये है उन सारे अम्बिया पे हम तुम्हें गवाह बना के लाएंगे। बस इसका मतलब ये हुआ, एक फ़र्क ये और अम्बिया में ये भी सुन लें। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इसलिए कि हज़रत मूसा को खालिक ने आवाज़ दी, आपको अगर किताब चाहिए तो फ़लाँ पहाड़ी पे आ जाएं। हज़रत ईसा को फरमाया फ़लाँ अगर किताब चाहिए फ़लाँ जगह पे आ जाएं। हज़रत दाऊद को कहा आपको किताब चाहिए फ़लाँ जगह पे आ जाएं। लेकिन मिंबर के तक़द्दुस की कसम, मेरे नबी के लिए ये नहीं कहा, आए मुस्तफ़ा तेरे के लिए ये नहीं है कि आप फ़लाँ जगह पे आएँ तो आपको आयत नाज़िल करेंगे, नहीं, बल्कि आपके लिए ये है आप भी जहाँ भी होंगे आयत वहाँ होगी। मेरा नबी मिंबर पे आयत, मिंबर पे मेरा नबी
آیت مسجد میں، میرا نبی گھر میں، آیت گھر میں، میرا نبی بستر پر، آیت بستر پر، میرا نبی غار میں، آیت غار میں، میرا نبی ناکہ پر، آیت ناکہ میں، آیت ناکہ پر، میرا نبی جنگ میں، آیت جنگ میں۔ لیکن وہی پروردگار ہے جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ میں جہاں بھی آپ ہوں گے وہاں آیت آئے گی، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ آئے پروردگار نے آواز دی، آئے مصطفیٰ میں اپنا قانون بدل رہا ہوں، اپنے قانون کو توڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہو رہا تھا آپ جہاں بھی جاتے تھے وہاں آیت آ جاتی تھی، لیکن آج آ رہی ہے آیت تطہیر، لیکن آج جہاں فاطمہ زہرا ہوگی آیت وہاں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ وجہنا۔ اس کے بعد کیا میں کہوں کہ خالق کہتا ہے کہ ہم نے تم پہ کتاب نازل کی ہے، آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی 4 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت قرآن کی یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے یہ کیا خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے یہی کتاب۔ لیکن میں یہی کہوں گا اگر قرآن کا کیا جائے، کیا میرے نبی کی، اس لیے کہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ لوگ بعد میں فتوے لگاتے ہیں کہاں سے پڑھی ہے، اس کی روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اگر قرآن سے پڑھی جائے اس سے زیادہ فضائل کا مزہ بھی لطف اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور قرآن پہ کسی کی ہمت بھی نہیں ہے، کسی کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہے وہ قرآن پہ اعتراض کر سکھائے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیا میرے نبی کی اس جیسی کوئی آیت ملتی ہے، جلتی یا نہیں ہے؟ آئے پروردگار ذرا بتائیے، میرے نبی کے بارے میں نہ قرآن کے بارے میں کہا کہ ہر شے کا علم قرآن میں ہے، لیکن میرے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا سورہ نساء میں آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا کہ ہم نے ہر شے کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ قرآن میں ہر شے کا علم، میرے نبی میں ہر شے کا بیان، یعنی 2 چیزوں اس چیز میں برابر ہو گئے نبی اور قرآن۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں وَإِنَّكَ، اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پروردگار نے شاہ فرمایا آئے میرے مصطفیٰ، آپ مصطفیٰ ہیں اور نبی ہیں، آپ ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے۔ قرآن ہے ہدایت، میرا نبی ہے ہدایت کرنے والا۔ ان 2 صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور نبی۔ اور تیسرا جملہ قرآن ہے رحمت، میرے نبی کے مارے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی بھی کیا ہے؟ رحمت ہے، ان 3 صفتوں میں۔ اور چوتھا جملہ کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا خالق نے ارشاد فرمایا؟ یہ قرآن ہے بشرا، یعنی خوشخبری۔ میرے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا اور تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا۔ یعنی 4 صفتوں میں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی شان کو سمجھو۔ لگتا ایسے ہے چیز ایک ہے، نام 2 ہیں۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں جب علم خدا لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کرا، جب علم خدا اور پیکر میں ڈھلا تو مصطفیٰ کرایا۔ دوسرا جملہ یہ کہوں کہ اگر قرآن جسمانی شکل میں ہوتے تو میرا نبی ہوتا، مصطفیٰ ہوتا، لیکن اگر مصطفیٰ کتابی شکل میں ہوتے قرآن ہوتا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، اے پروردگار نبی کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، تو کب کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ کیا نبی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو نازل کب کیا؟ تو آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تھوڑی سی جلدی کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، مالک دن کو نازل کیا، رات کو نازل کیا۔ میں نے قرآن کو کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے رات کو نازل کیا، کس رات کو؟ جو مبارک تھی۔ مالک اس رات کا نام کیا ہے؟ ہمارے سورہ قدر میں آواز دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کا نام رکھا ہے لیلۃ القدر۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں اے پروردگار نبی کے ہاتھوں پہ قرآن کو نازل کیا، کانوں پہ نازل کیا، دماغ پہ نازل کیا، کہاں کیا؟ پھر عجیب جملے ہیں خالق کے۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اس قرآن کو کون لے کے آیا؟ رسول کے قلب میں لے کے آیا، قلب پہ لے کے آیا قرآن کو۔ مالک تیرے قرآن میں طاقت کتنی ہے، ہمت کتنی ہے اور جرات کتنی ہے؟ میں اتنی طاقت ہے لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے، پہاڑ میں اتنی ہمت نہیں ہے، پہاڑ میں اتنی جرات نہیں ہے کہ ہمارے قرآن کا وزن اٹھا سکے۔ اور ذرا
اس پہاڑوں کو سمجھو یہ پہاڑ ہیں کیا، بلکہ خالق نے سورہ لیل میں فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ذرا پہاڑوں کو دیکھو یہ پہاڑ ہیں کیا، ہم نے زمین میں ان کو گاڑ دیا ہے، یعنی پہاڑ ہیں زمین کی میخیں، یہ چھوٹے موٹے زلزلے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بلکہ لوگ اپنی مثالوں میں دیتے ہیں فلاں شخص اپنی دلیلوں میں اپنے عقائد میں جو دلیل دینے میں پہاڑ کی مانند ہے، اتنا بڑا پہاڑ اتنے بڑے ٹیلے ان میں ہمت نہیں ہے وہ قرآن کا وزن اٹھا سکیں، قرآن کی ہمت کو اٹھا سکیں، قرآن کی جرأت کو طاقت کو اٹھا سکیں، اتنے بڑے وزنی قرآن کو میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا عقل اتنا کمزور نہیں ہو سکتا، ہلکے ملکے بخار میں اسے ہذیان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اور مجھ سے پہلے بہت خوبصورت آغا فضیلت بیان کر رہے تھے حضرت ابو طالب کے بارے میں، لیکن میں ایک جملہ اپنا بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آغا فضیلت کی توجہ ہو تو ایک جملہ میں بھی دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد۔ تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں، خالق نے شفا فصدع بما تؤمر، آئے نبی اب کھل جاؤ، اب جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اسے بیان کر دو۔ اور اس کے بعد خالق نے ارشاد کیا فرمایا، میں کہ وَأَنذِرْ، آئے میرے مصطفیٰ جو آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی ہیں ان کو دعوت دو، اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ اور یہی کہنا چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم نے کیا کیا، مولا علی بچے تھے، کہا ہے کہ یا علی جاؤ ہمارے رشتہ داروں کو ان کو دعوت دے کے آؤ، لیکن اس وقت یہی کہنا چاہتا ہوں اس وقت کسی نے مولا علی کی کمسنی پہ اعتراض نہیں کیا، سارے ان کے کہنے پہ دعوت پہ آ گئے۔ لیکن اس جملے کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے پہلے دن یہ جملہ جو ہیں یہ واقعات مختلف روایات میں آیا ہے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 4 دن، لیکن میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، 1-2 جملے سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن آئے میرے نبی نے کیا کیا، ان کو کھلایا، جب روٹی وغیرہ انہوں نے کھا لی تو میرا نبی کھڑا ہوا گفتگو کرنے کے لیے، تو ابو لہب جو تھا وہ بولا، اس نے کہا بھتیجے کی بات نہیں سننی، میرے بھتیجے کی بات نہیں سننی، یہ تو توبہ نوز باللہ جادوگر ہے، ایک ران سے اور ایک روٹی سے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، ابھی تک بھی باقی ہے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ جیسے وہ جانے لگے نبی نے آواز دی، اس جملہ کو سننا خصوصاً، نبی نے آواز دی، کہا کہ کل دعوت ہے پھر آ جانا، یہ کھانے والی بات ضرور سن لی ہے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، جیسے پھر آئے، کیونکہ آخری نبوت ہیں، تیور یہ ہیں کہ قیامت تک بھی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ آخری نبوت ہے۔ جیسے دوسرا دن ہوا، توبہ نوز باللہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے دن توبہ نوز باللہ کہ ابو لہب اور نبی کریم ظاہری طور پہ توبہ نوز باللہ ناکام ہوئے، اور دوسرے دن پھر وہی ہوا، پھر جیسے گفتگو کرنے لگے ابو لہب نے یہی کہا کہ چلے جاؤ ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، پھر چلے گئے۔ پھر نبی نے کہا تیسرے دن آ جاؤ، جب چوتھے دن آئے تو ہوئے اور ایک جملہ کہا، جیسے وہ بولنے کی اس نے جسارت کرنے لگے، اور ابو طالب نے کہا یا آور، فرمایا کہ آئے بے عقل انسان، ذرا عقل سے سوچ، چپ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جا، اپنی حیثیت کو دیکھ، میرے بھتیجے کی حیثیت کو دیکھ، تیری کیا جرأت ہے کہ میرے نبی کے بھتیجے کے ساتھ مقابلہ کرنا، بیٹھ جا۔ 3 پہلا کیا ہے، ابو لہب کو ڈانٹ کر بٹھا دیا، دوسرا مڑے عوام کی طرف، اور جو کھانے پہ عادی ہوئے کھڑے تھے، کھا کے اور ہر روز بھاگ جاتے تھے، سنتے کچھ نہیں تھے، کہا کہ آج کوئی بندہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کی میں دوں گا، بلکہ ان کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا، جیسے یہ کہا وہ بیٹھ گئے۔ تیسرا جملہ یہ سننا ہے، اپنے بھتیجے کی طرف مڑے، کہا کہ یا سیدی واللہ، فرمایا کہ آئے میرے سردار، مجھے خدا کی قسم آپ جو مرضی ہے آپ کی وہ ان کے سامنے بیان کر، بلکہ اپنے رب کا پیغام بھی سنا دے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ مشرک تھا تو یہ قسم کس خدا کی کہہ رہا تھا؟ اور جیسے یہ کہا تو وہ بیٹھ کے نبی نے بیان کیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتا کہ ایک جملہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو لہب میں اتنا کہاں وہ ذہین تھا کہ وہ بولے، کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ نبی جو ہے نبوت کا اعلان کرنا چاہتی ہیں، ہر روز نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہی تو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں بعض ایسے لوگ ہیں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے، خالق نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کے دل میں شیطان بول رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ
چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ایسے ذہین بھی گزرے ہیں جو شیطان کے دوست تھے، ان کو شیطان وہی کرتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے رسول کے فقط دیکھنے سے بتا دیا ہے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کیا کہنے والے ہیں۔ بعض ایسے بھی گزرے ہیں جب قلم مانگی ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نبی کیا لکھنے والا ہے۔ آخری جملہ اس پہ ایک جملہ، اس جملے پہ مجھے خود بھی لطف آتا ہے۔ اب ذرا بتائیں اب ہوا، اب شیطان نے وصفہ کیا تھا، اب کیا ہے؟ شیطان ناکام، چوتھے دن شیطان ناکام ہوا اور میرا نبی قیامت تک کامیاب ہو گیا۔ اب میرا سوال سننے والوں پہ یہ ہے کہ اس شیطان کو ناکام کس نے بنایا؟ یہی تو کہنا چاہتا ہے، اس شیطان کو کس نے ناکام کیا؟ اس ہستی نے کیا جس کا نام ابو طالب ہے۔ بس ابو طالب نے قیامت تک شیطان کو ناکام کر دیا ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اب شیطان میرے ابو طالب پہ ناراض ہو کر کافر کے فتوے دیتا رہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ آپ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر تمام ہوئی، ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ تقریر میری تمام ہوئی، کچھ جملے حضرت علی قاسم کی شہادت کے کہنا چاہتا ہوں۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کا آخری وقت ہے۔ تاریخ یہی کہتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن نے آواز دی، کہا کہ میرے سارے جو رشتہ دار ہیں وہ آ جائیں۔ ایک مرتبہ بہنیں آئیں، بھائی آئیں، ساروں کو حکم دیا کہ آج میرا آخری وقت آ گیا ہے، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا امام کون ہے؟ امام حسین ہے، بس اس کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد حکم دیتے رہے، بہنیں دیکھتی رہیں امام حسن کو تڑپتا ہوا، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ میرے حجرے کو خالی کر دیا جائے۔ بس جیسے حجرے کو خالی کیا، ایک مرتبہ آواز دی کہ قاسم کی ماں ذرا قاسم کو میرے پاس لے آؤ۔ اس وقت حضرت قاسم کی 3 سال عمر تھی اور سینے پہ سلا دیا، کہا کہ میرے سینے پہ سلا دو۔ جیسے سلائے، امام روتے جائیں، اتنے روتے ہیں، چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں کہ امام علم امامت سے دیکھ رہے تھے اس میرے شہزادے پہ کیا کیا ظلم ہونے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے 2 روایتیں ہیں، وہ دونوں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرانے سے ایک تعویذ کو نکالا اور اپنے بیٹے کے بازو میں ایک جملہ کہا کہ جب کبھی مشکل آ جائے تو اس تعویذ کی تحریر کو پڑھ لینا۔ جیسے میں کہوں، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، مولا اس گھر میں کیسے آ سکتی ہے جس کا امام حسین جیسا، حضرت عباس جیسا چچا موجود ہو۔ یہی وجہ ہے، تاریخ والے لکھتے ہیں، عجیب جملے لکھتے ہیں تاریخ والے کہ اتنا بچہ چھوٹا تھا جب مدینے سے آ رہا تھا، یہ مردوں میں نہیں بیٹھتا تھا، ماں کی گود میں بیٹھتا تھا، ماؤں کے ساتھ بیٹھتا تھا، بیویوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اتنا چھوٹا تھا، اتنا جسم نرم تھا۔ جب یہ کربلا میں آئے تو 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ جب 7 محرم گزر گئی، لیکن شب عاشوراء آئی، امام حسین نے ایک مجلس برپا کی۔ اس مجلس میں یہ ذکر کیا کہ فلاں شخص، آئے حبیب کل آپ نے بھی شہید ہو جانا ہے۔ سارے شہداء کی فرشت بتا رہے ہیں، آئے علی اکبر کل آپ نے بھی شہید ہونا ہے، حضرت عباس آپ نے بھی شہید ہونا ہے۔ ساروں کو یہ بتا رہے تھے، امام بتاتے بتاتے چپ کر گئے۔ ایک مرتبہ چپ کرنا کا دیر تھی، لیکن ایک مرتبہ میں کیسے بیاں کروں، یہ شہزادہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تجھے ماں زہرا کا واسطہ ذرا مجھے بتائیے کیا کل والے شہداء میں لسٹ میں میرا نام؟ امام رو کے ایک جملہ کہا، بیٹا ذرا بتائیے آپ کی نظر میں یہ موت کیسی ہے؟ اور مسکرائے شہزادے اور جواب دیا مسکراتے ہوئے، ماما بابا جان، فرماتے ہیں چچا جان، میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی گود میں آ جائے شہادت تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور امام خوش ہوئے، کہا کہ بیٹا ذرا سنیں کہ کل کی لسٹ میں آپ کا نام بھی ہے، کل کی لسٹ میں شہداء کی میرے علی اصغر کا بھی نام بھی ہے۔ جیسے اصغر کا نام سنا
سنا اور بچہ بہت غیرتمند تھا، تڑپ گیا، کہا کہ چچا جان مجھے یہ بتا دیجئے کیا یہ بدماش ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوں گے، میں خود لے کے جاؤں گا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہ پہلی روایت تھی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جیسے گھر میں آئے اور 10ویں کا دن آیا، صحاب سارے مارے گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، میں کیا کہوں کہ یہ بچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہر وقت آتا تھا۔ تاریخ والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ موت کی اجازت لینے کے لیے جناب قاسم آتے تھے، کہتے چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام حسین اجازت نہیں دیتے، کہنا یہی چاہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں آپ کو نہیں دوں گا اجازت۔ جیسے واپس آئے بچے کا جگر پھٹ گیا، واپس آئے، روایت کہتی ہے اپنے سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بچہ رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے جنگ کی۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ذرا اپنا بازو دکھائیے اور تویز کو کھولیے، اور دکھایا کیا کرنا چاہیے، بھائی ذرا اس تحریر کو پڑھیے۔ جیسے اس تحریر کو پڑھا، مقتل باؤ نے لکھا ہے کہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اے بیٹا جب کربلا میں تیرا چچا دشمنوں کے گھیرے میں آ جائے اس وقت جہاد کو ترک نہ کرنا، بھر کے چلا جانا۔ جیسے یہ سنا بچے نے، بس خوشی سے چلے بچے، بس اتنا خوشی، ماں خدا حافظ میں جا رہا ہوں، مسکراتے ہوئے آئے، کہا کہ چچا جان تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ابھی بابے کی سفارت نامہ لے کے آیا ہوں۔ یہ پہلی اجازت تھی۔ فرمایا کہ دوسری روایت ذرا میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس روایت کے عجیب منظر ہیں کیونکہ دونوں مقتل میں ذکر ہوئی ہیں، دل کہتا ہے کہ دوسری بھی آیت بھی سنا دوں، اس روایت کو بھی سنا دوں جو امام حسن کے یتیم کے بارے میں علماء نے لکھی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لازے کا دیتا ہوں، اور جب قاسم چچا سے اجازت مانگ رہا، یہی وجہ ہے امام صادق نے ایک مجلس کرائی، ایک مومن رو رہا تھا۔ جیسے مجلس ختم ہوئی، مولا نے ایک جملہ کہا اے بندہ خدا، کیا میرے جد حسین پہ آپ نہیں رو رہے تھے؟ کہ میں رو رہا تھا، اپنی جیب سے رومال نکالا، کہا مولا یہ دیکھیے یہ رومال میرا گیلا ہے، میں رو رہا تھا۔ مولا فرماتی ہیں دیکھ تو میں بھی رہا تھا، آپ رو بھی رہے تھے، لیکن ایسے نہ رونا حسین پہ۔ مولا کیسے رو؟ فرمایا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ بین کرتی ہے، واہ حسینہ واہ قاسمہ۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، حدیث میں آیا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن مجلس میں جب گریہ بلند ہو، انسان اور عزادار بلند بلند گریہ کرے، حدیث میں آیا ہے خدا اس کی آواز کو پہلے آسمان والوں ملائکہ کو دکھاتا ہے۔ جب ملائکہ دیکھتے ہیں، ملائکہ کی آواز آتی ہے، اے پروردگار اسے بخش دے، تیرے خوف میں رو رہا ہے۔ پھر خالق دوسرے آسمان والوں کو، ایسے 7 آسمان والوں اور پھر خالق اگر جس کی ماں زندہ نہ ہو اس کی ماں کو قبر میں دکھاتا ہے، اور ماں جب دیکھتی ہے بچے کو چیختا ہوا اور رو کے کہتے ہیں اے پروردگار اس کی دل کی مراد پوری کر دے، اس کو بخش دے، خالق ماں کی دعا قبول کر دیتا ہے۔
میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، علی قاسم کی ماں کی کیا دعا تھی؟ خدا کی قسم علماء نے یہی لکھا ہے، قاسم کی ماں بار بار دعا مانگ رہی تھی، اے پروردگار او میرے قاسم کو شہید کروا دیجئے، اور میری قربانی کو قبول کروا دیجئے، کیونکہ میں زہرا کے سامنے سر اپنا بلند کر سکوں۔ جب دوسری روایت یہ ہے، قاسم آئے، کیا کام کیا؟ ایک کام کیا، اپنے چچا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو چومتے تھے، پھر پاؤں کو چومتے تھے، اتنا چوما کہ چچا کو اٹھنا پڑا، اپنے بازو اپنے بھتیجے کے گلے میں ڈالے۔ اب روایت یہی کہتی ہے دونوں اتنے روئے کہ دونوں گر گئے۔ اب مجھے نہیں پتا او زینب نے کیا کیا ہوگا، شہزادے ہوش میں آئے ہوں گے، لیکن جیسے آئے کہا بیٹا آپ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، میں آپ کی تیاری کرواؤں گا۔ اور یتیم کی قمیض کو چاک کیا اور کفن کی صورت بنائی، لیکن اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ مولا حسین نے اٹھایا اور زین میں بٹھایا، جیسے شہزادے چلے حضرت عباس جنگ دیکھ رہے تھے، اور شہزادے نے اچھی جنگ کی، لیکن ایک ظالم تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کہا میں اس بچے کو ماروں گا، اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھاؤں گا۔ اس ظالم نے شہزادے کے سر پہ گرز مارا، اور شہزادہ زمین پہ آیا، ایک مرتبہ کہا چچا میرا آخری سلام، او میری مدد کو آئیے۔ اور روایت یہی کہتی ہے جیسے شہزادہ آیا زمین پہ، او کسی نے نیزہ مارا، او کسی نے تلوار ماری، او کسی نے پتھر مارے، لیکن جب امام حسین آئے شہزادہ زخموں سے چور چور آئے، لیکن قد اتنی چھوٹی تھی اور گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے شہزادے کی لاش کو اٹھایا۔ روایت یہی کہتی ہے لاش اتنی زخمی تھی اور بڑھ گئی تھی، زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، لیکن امام حسین نے علی قاسم کی لاش کو وہاں رکھا، اور جہاں علی اکبر کی لاش پڑی تھی، اور درمیان میں ایسے بیٹھے، اور جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ علی قاسم کے سینے پہ رکھا، ایک بیان کیا واہ غربتا، او میرے اللہ او میری غربت دے، اور مجھے بیٹوں کی لاش اٹھانی پڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔